میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور قابل احترام عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں بطور نصیحت آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، موضوع ہے مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی اہمیت، وقت کی قدر، وقت کی قیمت ہماری زندگی میں کیا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ذرا غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں، بے شمار احسانات، برکتیں، نوازشیں ہمارے اوپر ہیں، اور رب کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نوازشیں ہیں، اگر دنیا کا انسان انہیں شمار کرنا چاہے، انہیں گننا چاہے تو انہیں گن نہیں سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے احسانات ہمارے اوپر اتنے ہیں، اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں، انہیں لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی تمہارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، اگر تم انہیں گننا چاہو، لا تحصوها، تو تم انہیں گن نہیں سکتے ہو، تم انہیں شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یعنی میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی لا تعداد، بے شمار، جن کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ کے بندو، جو ہم ان دو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جو ان کانوں سے سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ ہم جو ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں، پیروں سے کہیں پر چل کر جاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ حتیٰ کہ دنیا کے اندر جو مال و دولت، جو شہرت، جو عزت، جو اولاد ہمیں ملتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان ساری کی ساری نعمتوں کے درمیان ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جو آج ہمارے ہاتھوں سے بڑی ہی خاموشی کے ساتھ پھسلتی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہو رہا۔ وہ عظیم نعمت کیا ہے؟ وہ عظیم نعمت ہے وقت۔ یاد رکھو بھائیو، یہ وقت کبھی دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ وقت شور نہیں مچاتا ہے، لیکن جب یہ وقت گزر جاتا ہے، جب یہ وقت نکل جاتا ہے، تو یاد رکھو انسان کے زندگی کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی قیمت کیا ہے، تو میرے بھائیو ذرا قرآن کھول کر دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے کتنی ساری آیتوں کا آغاز ہی وقت کے ذریعے سے کیا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر وقت کو ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کی بہت ساری جگہوں پر قسم بھی کھائی ہے۔ کہیں پر رب العالمین نے دن اور رات کی قسم کھائی ہے، تو کہیں پر رب العالمین نے فجر اور چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے، تو کہیں پر رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کائنات سجائی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں سے اپنی کسی مخلوق کی قسم نہیں کھائی، کسی خزانے کی قسم رب نے نہیں کھائی ہے، کسی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے محلوں کی رب نے قسم نہیں کھائی ہے، کسی بادشاہ کی قسم رب نے نہیں کھائی ہے، لیکن رب العالمین نے قسم کھائی ہے تو وہ وقت کی کھائی ہے، قسم کھائی ہے تو زمانے کی کھائی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، اللہ رب العالمین
وقت کی قسم کھا کر کے، زمانے کی قسم کھا کر کے ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے، یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں، جس وقت کو تم معمولی سمجھتے ہو، جس وقت کو تم فضول کاموں میں برباد کرتے ہو، دیکھو میری نظروں میں وقت کی قیمت، وقت کی اہمیت یہ ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، جو دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے اندر میں نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھا کے ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس وقت کو یوں ہی برباد کرتے ہیں، رات دن اس وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے خسارے میں ہیں، یہ سارے کے سارے نقصان میں ہیں، سوائے ان 4 لوگوں کے جن کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورۃ العصر، وقت کی اہمیت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے سورہ کا نام ہی عصر یعنی زمانہ رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً دنیا کا انسان سراسر گھاٹے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے الذین آمنوا جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں انہیں پورا کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی دعوت الی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کسی برائی میں دیکھتے ہیں تو انہیں اس برائی سے روکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف انہیں لے کر آتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے تو پریشانیوں پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 لوگوں کے تعلق سے کہا ہے، یہ 4 لوگ نقصان میں اور گھاٹے میں نہیں ہیں، لیکن ان 4 لوگوں کے علاوہ چاہے دنیا کا کتنا مال ان کے پاس ہو، دنیا کی کتنی شہرت ان کے پاس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، دعوت الی اللہ نہیں ہے، اور صبر نہیں ہے، تو یاد رکھو وہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے 2 چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح میں بڑا گہرا رشتہ ہے، ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کو کھول کر کے، جہاں پر رب العالمین نے لفظ ایمان کا ذکر کیا ہے وہیں پر رب العالمین نے عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، اور جہاں پر عمل صالح کا ذکر ہے وہاں پر ایمان کا ذکر ہے۔ یعنی رب العالمین ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہم صرف اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئیں، نبی پر ایمان لے آئیں، قیامت کے دن پر ایمان لے آئیں، میدان محشر کے دن پر ہمارا ایمان ہو، اگر عمل صالح ہماری زندگی میں نہ ہو تو یاد رکھو ہمارا ایمان ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح رب العالمین یہ بھی کہنا چاہتا ہے، اگر ہماری زندگی میں اچھے اعمال ہوں، اچھے کارنامے ہم نے کیے ہوں، لیکن اللہ پر ایمان ہمارا نہ ہو، رسولوں پر ایمان ہمارا نہ ہو، تو یاد رکھو ہمارے نیک اعمال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو بیچارے خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، لیکن ایمان ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ کیا ان کے یہ کام انہیں فائدہ دیں گے؟ یقیناً نہیں فائدہ دیں گے، کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بتانا یہ چاہا ہے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، میدان محشر کے دن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی میرے دوستو، کل قیامت کے دن آپ کا یہ ایمان آپ کو 1% کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا پائے گا۔
اگر عمل صالح نہیں ہے تو میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے ذریعے سے ہمیں یہ بتلانا چاہا ہے کہ وقت کی قدر کریں، وقت کی قدر اس طرح سے کریں جو ایمان ہے اور عمل صالح ہے اور دعوت اللہ ہے، صبر ہے، ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اسی طرح میرے بھائیو میرے دوستو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، دن اور رات کے اندر جو یہ ٹائم ہمیں دیا ہے، 24 گھنٹے ہمیں دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد تو ہے، کوئی ریزن تو ہے نا؟ لیکن اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ وقت دیا ہے، یہ جو زندگی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ ہم بڑے بڑے گھر بنائیں، بڑے بڑے محل ہم تعمیر کر لیں، اچھی شہرت، اچھی عزت ہم حاصل کر لیں، اور بس۔ کہ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم دنیا کو حاصل کریں اور رب کو بھول جائیں؟ یقیناً نہیں میرے بھائیو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں دن اور رات میں 24 گھنٹے اس لیے دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ پوری کی پوری کائنات اس لیے سجائی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر و اذکار ہم کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، دیکھیے سورۃ الذاریات کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ کیا پتا چلا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا گول، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائیو میرے دوستو، پتہ یہ چلا اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے، لیکن افسوس میرے بھائیو آج ہماری زندگی میں بندگی کہاں ہے؟ آج ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت کہاں ہے؟ آج تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آج ہم اس دنیا کے خاطر، اس دنیا کی محبت کے خاطر، اس دنیا کی لذتوں کے خاطر، اس دنیا کی رنگینیوں میں اس طرح سے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس عبادت کی وجہ سے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس عبادت کی وجہ سے دن اور رات میں ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، افسوس آج اسی عبادت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، بلکہ دنیا کی محبت کا عالم، دنیا کی حرص و ہوس ہمارے اندر اس طرح سے بیٹھ چکی ہے کہ افسوس ہم دین کے خاطر دنیا کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، لیکن جہاں پر دنیا کے لیے دین کی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ہم بار بار دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آج دیکھیے میرے بھائیو میرے دوستو، آج ہم کاروبار میں بزی رہتے ہیں، آج ہم کام کاج میں بزی رہتے ہیں، اور مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز بھی جاتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم نہیں آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیو میرے دوستو، افسوس کی بات ہے، بلکہ آتے ہیں تو صرف ہفتے میں آدھا گھنٹہ دینے کے لیے جمعے کے دن آتے ہیں۔ آج دیکھیے میرے بھائیو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، اللہ رب العالمین جتنے لوگ آئے انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی جب تک رہے انہیں جب تک کا نمازی بنا دے۔ میرے بھائیو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین جس نے یہ پوری زندگی ہمیں اپنی عبادت کے لیے دی ہے، جس نے ہمیں یہ دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے دی ہے، افسوس میرے بھائیو میرے دوستو ذرا سوچتے نہیں ہیں۔ آج ہم صرف ہفتے والے نمازی بن گئے ہیں، آج ہم صرف ہفتے کے اندر صرف آدھا گھنٹہ اللہ رب العالمین کے لیے دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو اس وقت کی قدر کریں، اس وقت کی اہمیت کو پہچانیں، اس وقت کی قیمت، اس وقت کی قدر ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے میرے بھائیو میرے دوستو۔ اس لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فرصت کو، اپنی فراغت کو اس سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔
اس سے پہلے کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ تم مشغول ہو جاؤ. یعنی جو ہمیں فرصت ملتی ہے، جو ہمیں ٹائم ملتا ہے، جو ہمیں خالی وقت ملتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر لو، اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر لو، اس سے پہلے کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ اس طرح سے بزی ہو جائیں، آپ اس طرح سے مشغول ہو جائیں کہ آپ کے لیے نماز کے لیے بھی وقت نہ ملے. لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، آج ہمیں فرصت ملتی ہے، آج ہمیں خالی وقت ملتا ہے، تو بہت کم ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ خالی وقت ملتے ہی، فرصت ملتے ہی اسے گناہ کے کاموں میں لگاتے ہیں، اسے رات دن فون میں بزی رہ کر کے اسے برباد کرتے ہیں. فیس بک پر، انسٹاگرام پر ریل اسکرول کرتے ہوئے ہمارا پورا ٹائم چلا جاتا ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، اس وقت کی قدر کریں. اس لیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا، یہ وقت، یہ فرصت ہے تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. جیسا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ رب العالمین کی ہر انسان کے پاس دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت ہی عظیم ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ، اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، خسارے میں رہتے ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ. صحت، تندرستی، اور فرصت، یہ فراغت یعنی خالی وقت. آج میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم اس خالی وقت کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں، اسے ضائع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، آج دیکھیے وقت کو لوگ کیسے برباد کرتے ہیں، کیسے ضائع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی دوستی جو کی ہے برے لوگوں سے کی ہے، بدکار لوگوں سے کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم کو برباد کرتے پھرتے ہیں. آج میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک انسان کی دوستی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کی دوستی اچھے لوگوں سے ہو، جن کی دوستی نمازیوں سے ہو. بہت کم ایسے لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی عیاروں سے ہے، جن کی دوستی مکاروں سے ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دوستی ایسے لفنگوں سے ہیں جو رات دن چوراہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، جو رات دن یہاں پر چوکیوں پہ بیٹھ کر کے اپنے وقت کو گپ شپ میں، فالتو میں برباد کرتے رہتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، میرے دوستو، جو آپ اس برے دوستوں کے خاطر، ان بری محفلوں کے خاطر اپنے وقت کو برباد کرتے پھرتے ہو، یاد رکھو اس دوستی کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں بڑا ہی شرمندہ ہونا پڑے گا، بڑا ہی افسوسناک آپ کو ہونا پڑے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ فرقان کے اندر کہ یہ لوگ قیامت کے دن جن کی دوستی برے لوگوں سے ہے، جن کی دوستی بدکاروں سے ہے، یہ بڑے پچھتائیں گے، اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہیں گے، ہائے کاش کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں نے اپنی زندگی کو گزارا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش، ہائے بربادی، کاش کہ میں نے فلاں گمراہ انسان کو، کاش کہ میں نے فلاں بدکار انسان کو، کاش کہ میں نے فلاں برے انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کیونکہ اس بدکار انسان نے، کیونکہ اس برے انسان نے، کیونکہ اس گمراہ انسان نے ہدایت آنے کے بعد مجھے برباد کر دیا تھا. میرے بھائیو، میرے دوستو، سنو، جن کی دوستی برے لوگوں سے ہے، سنو، جو راتوں کو اپنے وقت کو یہاں پر گلی کوچوں میں، ہوٹلوں میں برباد کرتے پھرتے ہو، کل قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا، کل قیامت کے دن آپ کو بہت شرمندہ ہونا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، اگر قیامت کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسے مکاروں کا ساتھ چھوڑ دو، ایسے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین سے دور رہتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور رہتے ہیں، اللہ کی نمازوں سے دور رہتے ہیں. میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم جو اپنے وقت کو برے دوستوں میں یوں جو برباد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تعلق ہم سے پوچھے گا. نہیں، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، سارے لوگ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یاد رکھو میرے بھائیو، میرے دوستو، 5 سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات دیے بغیر
انسان اپنے قدم کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، انسان رب کے سامنے سے ہل نہیں سکتا۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے ان عمرہ فیما افنا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، میں نے تمہیں بہت لمبی زندگی دی تھی، 60-70 سال کی میں نے تمہیں عمر دی تھی، میں نے تمہیں دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے دیے تھے، بتاؤ اس کو کہاں پر گزارا ہے؟ کیا جواب دو گے میرے بھائیوں؟ یہ جواب دو گے کہ ہم نے اپنی زندگی کو یا رب العالمین جو تو نے ہمیں فرصت کے لمحات دیے تھے انہیں ہم نے عیاروں کے ساتھ، مکاروں کے ساتھ غلط محفلوں میں بیٹھ کر کے اسے برباد کیا تھا؟ کیا میرے بھائیوں اس جواب کو سن کر کے رب العالمین خوش ہو جائے گا اور آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا؟ یقیناً نہیں میرے بھائیو میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے گا جنت کا جن لوگوں نے دنیا کے اندر اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کیا ہوگا اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں لگایا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو رب العالمین کل قیامت کے دن کامیاب اور کامران کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو، غلط لوگوں کی سنگت کو آپ چھوڑ دیں، جو ہمارا یہ ٹائم برباد ہوتا ہے برے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے، ورنہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے بڑا پچھتانا پڑے گا۔